بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے دور کا فرعون امریکہ کا افغانستان میں بدترین شکست اور ضلالت کے بعد دنیا سے جاگیرداری کے پنجے اکھڑ چکے ہیں، چونکہ افغانستان میں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی آزادی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑنے والوں سے شکست کے بعد نہ اب وہ دنیا کا سپر پاور رہا اور نہ اس کے ٹیکنالوجی کا رعب باقی رہا، جس کی وجہ سے دنیا اب امریکہ سے بے رخی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر سعودی عرب کے دورے پر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ نے بڑی دھمکیاں سعودی عرب کو لگائیں، لیکن اس کا خاص اثر سعودی عرب پہ نہیں ہوا، اور مملکت سعودی عرب امریکی خواہش کے برعکس تیل کی پیداوار کے بڑھانے سے انکار پہ قائم دائم رہا، جس کا دکھ اب مسلمانوں کے ازلی دشمن امریکہ کو بھولا نہیں تھا کہ سعودی عرب نے امریکہ کا سب سے بڑا حریف چینی صدر کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دے دی۔ چینی صدر کا یہ دورہ ہی امریکہ کی تکلیف کے لیے کافی تھا، مگر جب خلیجی عرب ممالک اور چائنا کے درمیان مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا تو گویا کہ امریکہ کی تو ماں مر گئی، جس کے روح سے چائنا اور عرب ممالک مشترکہ طور پہ اسٹریٹجک شراکت داری میں حصہ دار رہیں گے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی قوانین کے نفاذ کے لیے مشترکہ کوشش کا عہد بھی کیا۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی چونکہ امریکہ نے ہر جگہ میں کی ہے، جس طرح مسئلہ کشمیر میں انڈیا کے پیچھے کھڑا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے سے اکثر مخالفت تھی۔ اس کے علاوہ مسئلہ فلسطین اگر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے بھی امریکہ کی منافقت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جب بھی کسی اسلامی ملک پہ حملہ کیا اور چڑھائی کی تو اس کے لیے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے کوئی جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب چائنا اور خلیج ممالک کے اس عہد کے اندر ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ جو غیر قانونی کام کرتا ہے تو ہم بین الاقوامی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق قوانین کے پاسداری کے لیے کوشش کریں گے۔ نمبر 3، اس کے علاوہ علاقائی طور پہ مفادات کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے کا بھی عہد کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ سب سے بڑھ کے امریکہ کے ناجائز بچے اسرائیل، جو امریکہ نے ایشیا ممالک کے دل میں چھرے کی طرح داخل کیا ہوا ہے۔ اس مسئلے فلسطین پر دو ملکی تقسیم کے لیے لائحہ عمل طے کرنا، جو موجودہ وقت میں مسلم امہ کا دیرینہ خواہش ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دو ملکی حدود تقسیم ہو جائے اور بیت المقدس فلسطین کا دارالخلافہ ہو۔ اگر یہ شراکت داری پائیدار رہی تو گویا کہ ایشیا سے امریکی مداخلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔